عبداللہ حمید گل صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ وضاحت آئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی فوج کا نہیں قوم کا مقدمہ ہے، اور جس کالم پر بہت زیادہ باتیں کی جا رہی تھیں اور پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں سے بہت گفتگو کی جا رہی تھی، اس پر بھی آج وضاحت پیش کی ہے۔ کیا کہیں گے؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاک فوج کی ترجمانی اگر کسی کو حق ہے قانونی اور اخلاقی، وہ ہے افواج پاکستان کے جی ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف چودھری، جو ان کا ادارہ اور وہ خود سارا وقت ہر قسم کی بات چیت کے اوپر بات کرتے ہیں، موضوع کے اوپر۔ دوسری بات یہ ہے کہ فوج کو کوئی ترجمان نہیں چاہیے جو کہ باہر سے آئے، اور آپ کو یاد ہے کہ جب ملک ریاض کا ایک کیس آیا اور اس میں کہا گیا کہ جی شہداء کے لیے کچھ ایسی چیزیں دے دی جائیں گی، تو فوج نے بڑا واضح کہا کہ شہداء کے لیے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ابھی تک جتنا بھی شہداء فنڈ ہے افواج پاکستان نے وہ اپنے جو پیسوں سے جو ہے، جو اپنے ان کے اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے ایڈجسٹ کیا ہے، اور وہ شہداء کا خیال رکھنا جانتے ہیں اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ پال سکتے ہیں الحمدللہ۔ دوسری جانب جو ہے سہیل وڑائچ صاحب جیسے جو ہے ماشاءاللہ وہ بڑے ایک اچھے میرے خیال میں صحافی ہیں، لیکن دوسری جانب جو ہے سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں میرے خیال میں شاید وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے، اور اپنے انداز کے اندر جو وہ سمجھے، جو انہوں نے اپنا نتیجہ نکالنا تھا اس کے مطابق ایک کالم لکھ مارا، اور ظاہر ہے کالم تو آرمی چیف پہ روزانہ سینکڑوں کے قریب جو ہے کالم لکھے جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر بار آئی ایس پی آر اس کے اوپر رسپونڈ کرے۔ اس پہ آئی ایس پی آر کا رسپونڈ کرنا اس لیے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 2-4 دن گزر گئے کالم کو اور پھر اب کیوں رسپانس آیا، میرا خیال ہے اس کی پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب افواج پاکستان کے اس فیصلے کو جو انہوں نے یہ بات کہی کہ 3 دفعہ آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جو بھی پی ٹی آئی کے چیئرمین کو بانی چیئرمین کو بات چیت کرنی ہے یا پی ٹی آئی کو بات کرنی ہے وہ حکومت وقت کے ساتھ کرے گی، اور 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ جو بھی لوگ اس کے اندر انوالوڈ ہیں وہ اپنے کیفر کردار پر پہنچیں گے، وہ معافی مانگیں گے اور ساتھ اپنی سزاؤں کو بھگتیں گے، اور جو پیچھے لوگ رہ جائیں گے ان کو پوری طریقے سے سیاست میں عمل کرنے کا بالکل اختیار ہوگا۔ اب دوسری جانب جو ہے سہیل وڑائچ صاحب کا اس لیے یہ میرے خیال میں ایک اہم فیصلہ ہو گیا، کیونکہ اس کا چرچا زیادہ اس لیے ہو گیا کیونکہ اینڈ ٹائم پہ سپریم کورٹ نے 8 کیسز کے اندر جو ہے وہ ضمانت منظور کر لی بانی چیئرمین کی، لیکن یاد رکھیے کہ اس سے کہیں بھی جو ہے بانی چیئرمین باہر آنے کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کو اوپر باقاعدہ جو ہے وہ ایک جرم ثابت ہو چکا ہے، اور وہ ان کے اوپر توشہ خانہ کا بھی ایک مقدمہ ہے، ان کے اوپر جو ہے عدت کیس کے اوپر بھی معاملہ ہے، اور وہ اور ان کی اہلیہ بشرا صاحبہ جو ہے جی وہ ایک قانون کے پاکستان کی تعزیرات کے مطابق جو ہے وہ سزا بھگت رہے ہیں۔ اس لیے اس سے کہیں یہ فیصلہ نہیں لینا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ باتیں کہ جی مغرب میں گئے تھے تو امریکہ نے یہ کہہ دیا، امریکہ نے وہ کہہ دیا۔ میں امریکہ کے کہنے کے اوپر ذرا آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں اپنی قوم کو کہ یہ وہی آرمی چیف ہیں ہمارے الحمدللہ جن کے لیے جو ہے امریکہ تعریف کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے، جن کے لیے یہ کہا جا رہا ہے واشنگٹن پوسٹ کے اندر کہ جناب انہوں نے پورے خطے کے لوگوں کو جو ہے وہ تحفظ دیا۔ یہ وہی آرمی چیف ہیں جنہوں نے جو ہے 4 دفعہ جب مارکو روبیو صاحب کا فون آیا تو کہا کہ جناب ہم نے جنگ تھوڑی شروع کی ہے، جنگ تو شروع کی ہے بھارت نے، آپ ان سے بات کریں۔ پہلی دفعہ جو میری اطلاعات ہے آرمی چیف نے فون اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ یہ دیکھیں یہ بڑی بات ہوتی ہے، اور پھر یہ وہی آرمی چیف ہیں جنہوں نے جب جے ڈی وینس نے یہ کہا کہ جی تھوڑا انڈیا کو اپنا غصہ نکالنے دیں پہلگام پہ، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ وہی آرمی چیف ہیں جو ڈٹ کے کھڑے ہو گئے جی دہشت گردوں کے سامنے بھی اور پاکستان کے دشمنوں کے سامنے بھی، تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ بالکل۔ کوئی بیک ڈور ڈیل کرنا ان کا کام نہیں ہے، نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی دباؤ میں آئیں گے، نہ امریکی دباؤ میں آئیں گے، نہ وہ کسی جو ہے اندرونی
अंदरूनी दबाव में आएँगे। और सबसे बढ़कर जो मैं इसकी बात की, जो मेरी इसमें वज़न मज़ीद बढ़ेगा, हम्म, आपको याद होगा कि हमारे फ़ील्ड मार्शल साहब आर्मी चीफ़ थे और उस टाइम पे जनरल के एक 4 स्टार जनरल थे। तो उस टाइम पे आपको याद है कि जो बाइडेन इंतज़ामिया के अंदर बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर जो शाहीन 3 मिसाइल का प्रोग्राम था, उस पे पाबंदियाँ आयद की गईं। हम्म, इसी तरीके से फिर जो एक और जो दरमियान में इश्यू आ गया, उसके ऊपर भी आर्मी चीफ साहब जो थे, वो आपको याद है कि जब 365 अरकान कांग्रेस ने हम्म, बाकायदा अमेरिका में ये करारदाद मंजूर की कि बानी चेयरमैन को रिहा किया जाए, तो पाकिस्तान ने उसको खातिर में नहीं लाया। बिल्कुल। इससे ये तमाम मिसालें देने का मकसद ये है कि बताया ये जा रहा है कि आर्मी चीफ जो कब पहले कभी किसी दबाव में नहीं आए, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक जीते हुए मुल्क के एक न्यूक्लियर आर्मी के सरबराह हैं, वो फील्ड मार्शल के ओहदे पे तैनात हैं और उन्होंने अपना सियासत से दूर-दूर तक दिलचस्पी का इज़हार जो है उसको रद्द कर दिया है, जो उनके बिल्कुल मुतल्लिक ठीक। तासुर कायम किया जा रहा है। तो सोहेल वड़ाइक साहब के कॉलम पर रिस्पॉन्ड इसलिए किया गया क्योंकि एक ऐसे ही वक़्त में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फैसला आ गया, जिसको मेरे हम्म, ख़्याल में जो है लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला साहब साथ ही रहेगा। नईम कुरैशी साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नईम कुरैशी साहब, बहुत दिनों से बातें गर्दिश कर रही थी उस कॉलम के हवाले से, फिर माफ़ी तलाफ़ी की भी बात हो रही थी। जिस तरह से अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने कहा कि आज वजाहत पेश करना इसलिए ज़रूरी समझा कि आज केस का फैसला भी आ गया और उसके बाद सहाफ़ियों ने सवाल भी किया। 9 मई फ़ौज का नहीं कौम का मुकदमा है, बारहा इस पर बात होती रही है। क्या कहेंगे, क्यों कॉलम लिखने की ज़रूरत पेश आई सोहेल वड़ाइक साहब को? जी, बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, ये बात अब्दुल्ला गुल साहब ने जिस तरह फरमाई है बिल्कुल दुरुस्त है कि DGISPR जो है उन्हीं को ये हक हासिल है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज से जो भी वजाहत करनी हो या कोई भी इशू हो तो उस पर वही इसकी वजाहत करते हैं। अब अगर चूंकि DG साहब ने ये वजाहत कर दी और ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये एक मन घड़त इंटरव्यू है, जी, तो जाहिर है कि हमें उनकी ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए और हम तस्लीम करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि सवालात बहरहाल बहुत खड़े हो गए। देखिए, सुहेल वड़ाई साहब भी एक बड़े मशहूर मारूफ सहाफ़ी हैं, बड़े रिस्पेक्टेड सहाफ़ी हैं। उनकी मुख्तदर हलकों में पहुँच भी है, उनके रवाबित भी हैं। उनसे इस बात की तवक्का करना कि मौजूदा हालात में वो फील्ड मार्शल साहब के हवाले से कोई मन घड़त, मैं बार-बार ये इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये DG साहब ने इस्तेमाल किया कि मन घड़त किस्म की बिल्कुल। स्टोरी डालनी इस वक़्त बहुत मुश्किल लगता है। अब ये तो सुहेल साहब ही बता सकेंगे कि उनके क्या मकासद हैं, किस वजह से उन्होंने किया। DG साहब का ख्याल ये है कि उन्होंने शोहरत के लिए किया, मुझे तो लगता है कि वो भले ही बहुत शोहरत याफ्ता शख्सियत हैं। अब एक बात अब्दुल्ला गुल साहब ने और भी कही कि ये DG साहब का ही हक है कि वो मुसल्लह अफ़वाज के हवाले से कोई बात करे और किसी को बिल्कुल। उनकी तर्जुमानी जो है करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि टेलीविज़न पर बहुत सारे खुद साख्ता तर्जुमान जो है वो नज़र आते हैं हमें मुक़्तदा के और एस्टेब्लिशमेंट के। हम्म, तो मुझे लगता ये है कि ये दिस इज़ हाई टाइम कि उनको भी थोड़ा-सा जो है वो कॉल दी जाए कि उन्हें भी खुद साख्ता तर्जुमान पर हम्म, बनने से जो है वो गुरेज़ करना चाहिए।